السلام علیکم ناظرین. آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. آخر یہ کیسے پوسیبل ہے کہ 3 ہیلی کاپٹرز میں سے اگلے 2 ہیلی کاپٹرز اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور تیسرا ہیلی کاپٹر جس کے اندر ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ شامل تھے ان کا ہیلی کاپٹر کریش کر جائے؟ ہمیشہ محبان وطن کے ہی ہیلی کاپٹرز کیوں کریش ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مسلم دنیا کی حق میں بولنے والوں کی زبانیں ہی بند کیوں کرا دی جاتی ہیں؟ ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ جو فلسطین اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہر میدان میں جنگ لڑ رہے تھے، آخر ان کا ہی ہیلی کاپٹر کیوں کریش ہوتا ہے؟ ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، ضرور کوئی ایسی سازش کی گئی ہے جس کا سراغ ابھی تک نہیں مل پا رہا تھا. لیکن اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ میزائل کس طرح جا کے ہیلی کاپٹر کو ٹکراتا ہے اور ہیلی کاپٹر کریش کر جاتا ہے. اور جس طرح میزائل جا کے ہیلی کاپٹر کو لگتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام میزائل نہیں تھا بلکہ یہ گائیڈڈ میزائل تھا. اور میزائل کے لگتے ہی ودن سیکنڈز ہیلی کاپٹر زمین پر آ گرتا ہے. اور میزائل نے جا کے ہیلی کاپٹر کو اتنی بری طرح سے ہٹ کیا کہ اس سے کسی کے بچنے کے چانسز بالکل نہیں تھے. ابھی مزید تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ میزائل کس نے اور کہاں سے فائر کیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. السلام علیکم ناظرین. آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. آخر یہ کیسے پوسیبل ہے کہ 3 ہیلی کاپٹرز میں سے اگلے 2 ہیلی کاپٹرز اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور تیسرا ہیلی کاپٹر جس کے اندر ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ شامل تھے ان کا ہیلی کاپٹر کریش کر جائے؟ ہمیشہ محبان وطن کے ہی ہیلی کاپٹرز کیوں کریش ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مسلم دنیا کی حق میں بولنے والوں کی زبانیں ہی بند کیوں کرا دی جاتی ہیں؟ ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ جو فلسطین اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہر میدان میں جنگ لڑ رہے تھے، آخر ان کا ہی ہیلی کاپٹر کیوں کریش ہوتا ہے؟ ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، ضرور کوئی ایسی سازش کی گئی ہے جس کا سراغ ابھی تک نہیں مل پا رہا تھا. لیکن اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ میزائل کس طرح جا کے ہیلی کاپٹر کو ٹکراتا ہے اور ہیلی کاپٹر کریش کر جاتا ہے. اور جس طرح میزائل جا کے ہیلی کاپٹر کو لگتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام میزائل نہیں تھا بلکہ یہ گائیڈڈ میزائل تھا. اور میزائل کے لگتے ہی ودن سیکنڈز ہیلی کاپٹر زمین پر آ گرتا ہے. اور میزائل نے جا کے ہیلی کاپٹر کو اتنی بری طرح سے ہٹ کیا کہ اس سے کسی کے بچنے کے چانسز بالکل نہیں تھے. ابھی مزید تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ میزائل کس نے اور کہاں سے فائر کیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. السلام علیکم ناظرین. آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. آخر یہ کیسے پوسیبل ہے کہ 3 ہیلی کاپٹرز میں سے اگلے 2 ہیلی کاپٹرز اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور تیسرا ہیلی کاپٹر جس کے اندر ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ شامل تھے ان کا ہیلی کاپٹر کریش کر جائے؟ ہمیشہ محبان وطن کے ہی ہیلی کاپٹرز کیوں کریش ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مسلم دنیا کی حق میں بولنے والوں کی زبانیں ہی بند کیوں کرا دی جاتی ہیں؟ ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ جو فلسطین اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہر میدان میں جنگ لڑ رہے تھے، آخر ان کا ہی ہیلی کاپٹر کیوں کریش ہوتا ہے؟ ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، ضرور کوئی ایسی سازش کی گئی ہے جس کا سراغ ابھی تک نہیں مل پا رہا تھا. لیکن اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ میزائل کس طرح جا کے ہیلی کاپٹر کو ٹکراتا ہے اور ہیلی کاپٹر کریش کر جاتا ہے. اور جس طرح میزائل جا کے ہیلی کاپٹر کو لگتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام میزائل نہیں تھا بلکہ یہ گائیڈڈ میزائل تھا. اور میزائل کے لگتے ہی ودن سیکنڈز ہیلی کاپٹر زمین پر آ گرتا ہے. اور میزائل نے جا کے ہیلی کاپٹر کو اتنی بری طرح سے ہٹ کیا کہ اس سے کسی کے بچنے کے چانسز بالکل نہیں تھے. ابھی مزید تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ میزائل کس نے اور کہاں سے فائر کیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے.